السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید ہے لمبنی بلاگس میں۔ تو دوستو کیسے ہو آپ تمام حضرات، آپ تمام ناظرین کرام۔ تو دوستو جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہوگا کہ آج چری پوروا میں جو ہے جلسہ عام ہے اور مولانا جرجیت صاحب موجود ہیں، تو چلیے ہم سنتے ہیں ان کی تقریر۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ مولانا محمد نسیم المدنی حفظہ اللہ، ناظم اجلاس محترم مبرک صاحب، بہت ہی خوش الحان مقرر جناب مولانا محمد معروف سراجی حفظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر معقر معزز علماء کرام، اور رات کی اس پہر میں بیٹھے ہوئے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلامی خواتین پیاری ماں اور بچوں، بہت ہی مختصر سی قرآن کی آیت کو میں نے پڑھا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اسلام کی اہمیت پر زور دیا ہے اور اسلام کی حقانیت پر زور دیا ہے۔ آج پوری دنیا اور بالخصوص ہمارا اپنا ملک اسلام اور اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے،
ایک ایک چیز پر ڈیبیٹ کراتا ہے، مختلف ضروری مدوں کو چھپانے کے لیے، اور ماحول کو صرف ہندو اور مسلم بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم سب اس سے واقف ہیں، کبھی حجاب پر ڈیبیٹ، کبھی 3 طلاق پر ڈیبیٹ، کبھی حلالے پر ڈیبیٹ، کبھی اسلام کا کوئی ایک مسئلہ اٹھایا اور اس پر ڈیبیٹ، اور اس میں ہمارے کچھ بکاؤ مولوی جو نہ سماج کی طرف سے جاتے ہیں، نہ کسی تنظیم کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، جو نہ کسی جماعت کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے اس میں جاتے ہیں۔ اور شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ جو چینل ڈیبیٹ کراتا ہے وہ ایک ڈیبیٹ کا 5000 روپیہ ڈیبیٹ کرنے والے کو دیتا ہے، اس چینل کی طرف سے ملتا ہے۔ وہ صرف اس چینل کی طرف سے آئی ہوئی دعوت کو قبول کر کے اس میں چلے جاتے ہیں، اور ایجنڈا پہلے سے طے ہوتا ہے کہ مجھے یہ پوچھنا ہے، آپ کو اس کا یہ جواب دینا ہے، یہ سب پہلے سے طے ہوتا ہے۔ تو یہ تو سچ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ دشمن تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں۔ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے ہم پھونک ماریں اور اسلام کا جلتا ہوا یہ چراغ بجھ جائے۔ وہ چراغ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ارادہ ہے کہ ہم اس چراغ کو بجھا دیں، لیکن اللہ نے وعدہ کیا وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، کمپلیٹ کر کے رہے گا۔ ان کو چاہے کتنا ناپسند ہو، چاہے کتنا برا لگے، غور کیجیے، یہ کوشش کریں گے اسلام کو رسوا کرنے کی، اسلام کو بدنام کرنے کی، اسلام کو ذلیل کرنے کی، ڈیبیٹ کے ذریعے، چینلوں کے ذریعے یہ کوشش تو کریں گے کہ اللہ کے نور کو کسی طریقے سے بجھا دیا جائے، اسلام کی کوئی تعلیم اور کوئی ایک مسئلہ اتنا اچھالا جائے، اتنا اچھالا جائے، اتنا اچھالا جائے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ واقعی پردہ کتنی غلط چیز ہے، یہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے رکاوٹ ہے، یہ لڑکیوں کی ترقی کے لیے رکاوٹ ہے۔ اسی طریقے سے یہ طلاق ثلاثہ، یہ 3 طلاق جو دے دی جاتی ہے، یہ عورتوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے۔ اس طریقے سے یہ کوشش کرتے ہیں یہ ثابت کرنے کی کہ اسلام کی یہ مسائل بہت غلط ہیں اور لوگ اس سے دور رہیں، اور اس میں ہمارے بکے ہوئے علماء بھی شامل ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اللہ اپنے اس نور کو پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کافروں کو چاہے کتنا ناپسند ہو، چاہے وہ اس کو کتنا ہی ناپسند سمجھتے ہوں، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ کیوں؟ وہ چاہتے کہ اسلام کو رسوا کریں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلام صرف محمد رسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ جس اسلام کو تم رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، وہی اسلام تو تمہارے مہان پرشوں کا بھی ہے، تمہارے دیوی دیوتاؤں کا بھی ہے، وہی اسلام پر تو وہ عمل بھی کیا کرتے تھے۔ ہم نے عربی میں اسلام کہہ دیا تو کیا ہوا؟ اگر آپ اسی اسلام کو اپنی کتابوں میں تلاش کریں گے تو وہی شاشوت دھرم اور سناتن دھرم کے نام سے آپ کو دکھائی دے گا۔ ہم نے تو عربی میں کہہ دیا اسلام، آپ کے یہاں اسی کے مد مقابل جو لفظ آتا ہے وہ ہے سناتن اور شاشوت۔ تو آپ اسلام کو رسوا نہیں کر رہے ہیں۔ اسلام کو اگر رسوا کرو گے، ذلیل کرنے کی کوشش کرو گے، تو ایسے سمجھو کہ جب آپ اوپر تھوکو گے، سورج پر تھوکنے کی کوشش کرو گے، لیکن وہ تھوک آپ ہی کے چہرے پر آئے گا۔ اسلام کو رسوا کرنے کی کوشش کرو گے تو اپنے آپ کو رسوا کرو گے، اپنے آپ کو ذلیل کرو گے، کیونکہ اسلام صرف محمد رسول اللہ کا دین نہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ اسلام کن لوگوں کا دین ہے، کن لوگوں کا مذہب ہے، کن لوگوں کا دین ہے؟
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہی دین دے کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو قائم کیا ہے. دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو اسلام دے کر بھیجا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہی دین دے کر بھیجا ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے، اسی دین کو ہم نے آپ کے اوپر قائم کیا ہے جس دین کو دے کر ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا، جس کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کو کی تھی، جو دین ہم نے نوح علیہ السلام کے اوپر قائم کیا تھا. اب ہمارے برادران وطن غور کریں، نوح علیہ السلام کو آپ کے یہاں منو کہا جاتا ہے. اب آپ پوری منوسمرتی پڑھ لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ پوری کی پوری منوسمرتی میں کون سا دین لکھا ہوا ہے اور منو نے کون سا دین دیا ہے. آپ پڑھ جائیے پوری منوسمرتی کو اور دیکھ لیجئے. آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا واقعہ منوسمرتی میں موجود ہے. شیطان نے جنت میں گھس کر آدم علیہ السلام کو اور حوا کو بہکایا، منوسمرتی کے اندر موجود ہے. نوح علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا کنعان ڈوب کے مر گیا. یہ پورا کا پورا ذکر منوسمرتی میں موجود ہے. منو کا پتر بھی آپ کے یہاں وہ ڈوبتا ہے، مرتا ہے. پانی دھرتی سے زمین سے بھی نکلتا ہے اور آسمان سے بھی آتا ہے. اور منو کا پتر جب پروت پر پہاڑ پہ چڑھ گیا تو منو نے کہا میری کشتی میں آ جاؤ اور میرے دھرم کو، میرے مذہب کو، میرے دین کو تم سویکار کر لو. تو اس نے منع کر دیا اور کہا پانی کتنا چڑھے گا، میں پہاڑ پر پروت پہ چڑھ جاؤں گا. منو نے کہا کہ ہائے میرے پتر، آج ایشوریہ کرودھ، آج اللہ کا غصہ، آج اللہ کا عذاب تمہیں نہیں چھوڑے گا. پھر کیا ہوا؟ پانی وہ چل پہاڑ تک پہنچ گیا اور منو کے سامنے منو کا پتر ڈوب کے مر گیا. یہ پورا کا پورا واقعہ منوسمرتی میں آج بھی لکھا ہوا ہے. قرآن نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہی دین دے کر بھیجا ہے جو دین ہم نے آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا. آپ کے اوپر ہم نے اسی دین کو قائم کیا ہے جو دین آپ سے پہلے نوح علیہ السلام لے کر گئے ہیں. یہ اسلام کوئی نیا دھرم نہیں ہے، نیا دین نہیں ہے. جو بھی اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے گا، اسلام کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا، اسلام کے مسائل کو غلط طریقے سے چینلوں پر پیش کرنے کی کوشش کرے گا، وہ خود رسوا ہوگا، وہ خود ذلیل ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ اسلام نوح علیہ السلام آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لائے ہوئے تمام نبیوں کا دین رہا ہے. قرآن نے آگے کہا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک. جب ہم نے نوح کو جو دین دے کر بھیجا تھا اس دین کے بارے میں ہم نے آپ کو وحی کر کے بتایا کہ انہوں نے کیا کیا پیغام دیا اپنی قوم کو، کیا کیا تبلیغ کی اپنی قوم کے سامنے. والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. اور نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دین کو لے کر آئے، ابراہیم کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی اسی دین کو لے کر آئے، اور موسیٰ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پر بھی میں نے اسی دین کو قائم کیا تھا. کلیئر کر دیا یہ دین نیا نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کا دین نہیں ہے. نوح علیہ السلام اسی دین کو لے کر آئے اور نوح کے بعد ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام اسی دین کو لے کر آئے. ان اقیموا الدین. ان تمام پیغمبروں نے، ان تمام الچیوں نے، ان تمام میسنجرز نے، ان تمام پروفٹس نے، ان تمام رسولوں نے یہی پیغام دیا نقیم الدین، اسی دین کی اوپر قائم رہنا. ولا تتفرقوا فیہ. اور اس دین کے اندر تفرقہ مت پھیلانا، اسلام کو ٹولی ٹولی میں مت بانٹنا، اس دین کے ٹکڑے ٹکڑے مت کرنا، تم فرقوں میں مت بٹ جانا، یعنی اسلام ہی پر قائم رہنا. ان اقیم الدین. سارے
نبیوں نے یہی کہا اسی دین کو قائم کرنا، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور تم فرقوں میں مت تبدیل ہو جانا، چینج مت کرنا، فرقوں میں مت بڑھ جانا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کیسے اس کو بدنام کرو گے؟ جو اسلام نوح کا بھی ہو، جو اسلام ابراہیم کا بھی ہو، جو اسلام موسیٰ کا بھی ہو، جو اسلام عیسیٰ کا بھی ہو، اس اسلام کو آپ کیسے رسوا اور ذلیل کر سکتے ہو؟ قرآن کریم نے تو دعوت دی ہے اور بڑی پیاری دعوت دی ہے، پڑھی آپ۔ یہودیوں کو بھی دعوت دی، عیسائیوں کو بھی دعوت دی، اور کیا کہا؟ آؤ اسی ایک مول منتر کی طرف، آؤ اسی ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ جب کلمے میں کوئی فرق نہیں ہے، کلمے میں کوئی فرق نہیں ہے، مول منتر میں کوئی انتر نہیں ہے، تو پھر الگ الگ دکانیں سجائے ہوئے کیوں بیٹھے ہو؟ الگ الگ دکانیں کھولے ہوئے کیوں بیٹھے ہو؟ آؤ اسی ایک مول منتر کی طرف۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں میں اعلان کر دو، عیسائیوں میں اناؤنسمنٹ کر دو، کہہ دو اے کتاب والو، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، قل، اے نبی کہہ دو، اے نبی اناؤنسمنٹ کر دو، کس میں؟ کن لوگوں میں؟ یا اہل الکتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے وہ لوگوں جن کو کتاب ملی ہے آسمانی، اے وہ لوگوں جو آسمانی کتاب کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، یعنی اے یہودیوں، اے عیسائیوں، آؤ۔ دیکھیے کتنی بڑی اتحاد کی دعوت، کتنی بڑی اتفاق کی دعوت، کتنی بڑی ملنساری کی دعوت، کتنی بھائی چارے کی دعوت قرآن دے رہا ہے۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ سواء بیننا وبینکم، یعنی وہ تمہارا بھی کلمہ ہے اور ہمارا بھی کلمہ ہے۔ پوچھو ان علماء سے جو یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہودیوں کا کلمہ کیا تھا، عیسائیوں کا کلمہ کیا ہے؟ پوچھئے دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، جن کو آسمانی کتابیں دی گئی، ان کا ایک ہی کلمہ تھا، اور وہ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ کلمے کے دوسرے جز میں تو تبدیلی ہوتی گئی اس وقت کے نبی کے اعتبار سے، اس وقت کے رسول کے اعتبار سے۔ جب نوح آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ جب موسیٰ آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ جب عیسیٰ آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ اور جب محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، آخری رسول بنا کر بھیجا، لاسٹ پروفٹ اور لاسٹ میسنجر بنا کر بھیجا، تو کلمہ پڑھا جاتا رہا اور پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا رہے گا قیامت کی صبح تک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ غور کریے، کلمے کا پہلا جز کبھی نہیں بدلا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہیں بدلا، موسیٰ کے زمانے میں نہیں بدلا، عیسیٰ کے زمانے میں نہیں بدلا، محمد رسول اللہ کے زمانے میں نہیں بدلا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، وہ تمہارا بھی کلمہ اور ہمارا بھی کلمہ ہے، اس کو تم بھی پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں، اس کو تمہارے نبی نے بھی بتایا ہے اور ہم بھی اسی کو بتا رہے ہیں۔ جب اس مول منتر میں کوئی فرق نہیں ہے تو دھرم الگ الگ کیسے، یہ دکانیں الگ الگ کیسی؟ میڈیا والوں لاکھ بدنام کرنے کی کوشش کرو اسلام کو، چینلوں پر اسلام کے خلاف ڈیبیٹ ہی کیوں نہ کرو، لیکن اللہ کی قسم اسلام کو تم رسوا نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک تمام نبیوں کا دین ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم
अफ़वाहिहिम, तुम चाहे जितना चाहो और कोशिश कर लो कि हम अपने मुंह की फूकों से इस चिराग को बुझा दें, नाकाम हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तुम मिट जाओगे और तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी। लेकिन वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा, चाहे काफिरों को कितना ही नापसंद और नागवार ही क्यों ना गुजरे। आज बता दो क्या ले लिया और इस्लाम का बिगाड़ क्या लिया? इतना सब कुछ करने के बाद क्या बिगाड़ लिया आपने इस्लाम का? आज भी जिसको तुम अपना सबसे पुराना धर्म और मजहब कहते हो, वो सिर्फ हिंदुस्तान और नेपाल और श्रीलंका तक सिमट कर रह गया है। और इस्लाम वो मुल्क है जो आज 57 मुल्कों में, बल्कि उससे भी ज्यादा कंट्रीज के अंदर फैल चुका है। और ईसाइयत के बाद सबसे बड़ी तादाद पूरी दुनिया में, अगर सबसे ज्यादा किसी की तादाद है तो इस्लाम के मानने वालों की है, इस्लाम के पैरोकारों की है, इस्लाम के ताबेदारों की है। और इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और सबसे ज्यादा इस्लाम के मानने वालों में इजाफा अमेरिका की सरजमीन पे हो रहा है, जो सबसे ज्यादा इस्लाम का दुश्मन मुल्क है और इस्लाम को मिटाने की कोशिश करता है। मेरे प्यारे साथियों, आज उसी मुल्क के अंदर चूंकि आजादी है, इजहार राय की आजादी है और मजहबी तबलीग की आजादी है, इसलिए मेरे भाइयों को कुछ कर नहीं पाता। और उसी मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा है। तुम इस्लाम को जितना मिटाने की कोशिश करोगे, इस्लाम उतना ही बढ़ेगा। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। जब कलमा एक है तो कैसे चेंज कर सकते हो? दावत दियाओ एक ऐसे कलमे की तरफ। और इसीलिए कहा, जब सबका दीन एक है, सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हो तो मत मानो, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा जब सबका यही है तो मानना पड़ेगा। आदम से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जब सबका दीन इस्लाम है तो मानना पड़ेगा। और इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा रास्ता, दूसरा दीन तलाश करोगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा रास्ता तलाश करोगे, इस्लाम को छोड़कर अगर किसी दूसरे मजहब की तरफ एंट्री करोगे, अल्लाह ताला फरमाता है इस्लाम को छोड़कर अगर तो वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जहां इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार किया तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रिजेक्टेड है, वो काबिल कबूल नहीं है। बल्कि इस्लाम को छोड़कर दूसरा रास्ता अपनाने वालों, अल्लाह ने यहां तक कह दिया वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, इस्लाम को छोड़ने वाले और दूसरा रास्ता इख्तियार करने वाले कयामत के दिन बहुत बड़े नुकसान में, खसारा उठाने वालों में से होंगे, नुकसान उठाने वालों में से होंगे। इस्लाम जब सबका मजहब है तो इसको मानना पड़ेगा। इस्लाम को छोड़ना फितरत से बगावत, इस्लाम को छोड़ना कुदरत से बगावत, इस्लाम को छोड़ना अल्लाह से जंग और अल्लाह से लड़ाई है। इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता अगर इख्तियार करोगे तो वो अपने बाप दादा का रास्ता होगा, वो तुम्हारे चंद कौम के सरपरस्तों का रास्ता होगा, वो मुतकब्बिराना रास्ता होगा, वो घमंडियों का रास्ता होगा, वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग होगा, कुदरत के खिलाफ होगा, वो फितरत के खिलाफ होगा। उस पर आप अमल कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम ही दीन फितरत है और इस्लाम ही आपके फितरी तकाज़ों को पूरा कर सकता है। इस्लाम के अलावा कोई मजहब नहीं जो आपके फितरी तकाज़ों को पूरा करे। इसीलिए कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में सबसे पसंदीदा, सबसे महबूब दीन इस्लाम है। सबसे ज्यादा महबूब दीन, सबसे ज्यादा पसंदीदा दीन इस्लाम है। हाँ, ये अलग बात है, सारे पैगंबर जिस दीन को लेकर आए, जब उस
دین میں اس دھرم میں کجرووں نے کچھ کجروی ملا دی، اصلی میں ڈالڈا ملا دیا، کچھ غلط چیزوں کی آمیزش ہو گئی، توحید کے اندر شرک کی آمیزش ہو گئی، ایک ایشورواد میں بہو ایش پوجا اور بہو دیوبادیت شامل ہو گئی، ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ لوگ دوسرے خداؤں کی بھی پوجا کرنے لگے، سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو اپنا بھگوان اور اپنا خدا تصور کیا، توحید کو مٹایا، ایک ایشورواد کا راستہ چھوڑا، توحید کے اندر آمیزش کی، تب اللہ نے اسی ایک ایشورواد کو بچانے کے لیے، اسی توحید کو بچانے کے لیے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جس نبی نے آتے ہی اعلان کیا ہے کہ آئے لوگوں، صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی، ایک اللہ کے سامنے سر جھکایا جائے گا، تم نہ اپنے باپ کو سر جھکا سکتے ہو، نہ اپنے ماں کے سامنے سر جھکا سکتے ہو، نہ اپنے سردار کے سامنے سر جھکا سکتے ہو، نہ یہاں تک کہ تم جناب محمد رسول اللہ یعنی میرے سامنے بھی تم سر نہیں جھکا سکتے ہو۔ اس توحید کو بچایا ہے جو تمام نبیوں کی میراث تھی، جو تمام رسولوں کی وراثت تھی، جو تمام پیغمبروں کی چھوٹی ہوئی وراثت تھی، اور لوگوں نے اس وراثت اور تمام پیغمبروں کے ماننے والوں نے اس وراثت میں خیانت کرنے کی کوشش کی، اصلی میں نقلی کی آمیزش کی، یعنی اوریجنلٹی میں ڈپلیکیٹ چیزوں کو ملانا شروع کر دیا، ایک اللہ کی توحید میں اللہ کے مد مقابل، اللہ کے مقابل میں دوسروں کو اللہ کے برابر لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو آخری نبی کی حیثیت سے بھیجا اور فرمایا نبی نے تمہیں جو دیا، محمد رسول اللہ نے تمہیں جو دیا، اپنی پوری زندگی کے اندر بس یہی چلے گا، یہی وہ دین ہے جو ابراہیم کا تھا، جو موسیٰ کا تھا، جو عیسیٰ کا تھا، جو نوح کا تھا، اور اب محمد رسول اللہ دے کر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو میں نے اسی دین کو تمہارے اوپر نافذ کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وہی دین مکمل ہے جو تمہیں جناب محمد رسول اللہ نے دیا ہے، آج ہم اسی دین کو کمپلیٹ کر رہے ہیں جو محمد رسول اللہ تمہیں دے رہے ہیں۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کا ہم نے اتمام کر دیا، اب کوئی چیز حلال کو حرام نہیں کرے گا، اور کوئی بھی حرام چیز اب حلال نہیں ہوگی، جو حلال ہے وہ حلال رہیں گی، جو حرام ہے حرام، ہم نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اپنی نعمتیں بھی ہم نے کمپلیٹ کر دی۔ اور اے دنیا والوں، میرا یہ اناؤنسمنٹ سنو، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اسی دین اسلام سے راضی ہوں، میں اسی دین اسلام سے خوش ہو گیا ہوں جو دین جناب محمد رسول اللہ کے ذریعے تمہیں دیا گیا ہے، اب اسی دین کو ہم نے تمہارے اوپر نافذ کر دیا اور ہم نے مکمل کر دیا، اب اس میں نہ تو کوئی چیز ملائی جا سکتی ہے، بڑھائی جا سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی چیز گھٹائی جا سکتی ہے، اب اس دین کے اندر کوئی آمیزش نہیں ہوگی، کوئی تنقیص بھی نہیں ہوگی، نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی، یہ ہے اسی دین کو مکمل کیا، اسی دین کو قائم کیا ہے، لیکن یہ کہہ دیا کہ یہ محمد رسول اللہ کا دین نہیں ہے، تمہیں نفرت اس لیے ہے کہ تم اس کو محمد کا دین مانتے ہو، تمہیں نفرت اس لیے ہے کہ تم اس کو صرف مسلمانوں کی اجارہ داری مانتے ہو، تمہیں آج تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے باپ دادا کا راز سمجھ لیا ہے اسلام پر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے دیا ہے، محمد رسول اللہ کا دین ہے، اس لیے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد رسول اللہ تو بس ایک نبی ہے، آپ نے تو اور دوسرے نبیوں کے لائے ہوئے دین کو مکمل کیا ہے، اصلیت کو باقی رکھا ہے، اس میں جو نقلی چیزیں تھی اس کو ختم کر دیا ہے، ورنہ دین کی شکل نہیں بگاڑی، وہی نوح کا، وہی ابراہیم کا، وہی موسیٰ کا، وہی عیسیٰ کے دین کو اس کی اصلی شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا ہے، اس لیے تکلیف تمہیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام پیغمبروں کا دین یہی ہے، اس لیے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے یہاں پر بھی نبی آئے، آپ کے یہاں پر بھی رسول آئے، آپ نام نہیں جانتے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، لیکن نبی آئے ہیں،
اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک سچیت کرنے والا بھیجا ہے، ہم نے ہر قوم کے اندر جنت کے بارے میں بتانے والا، جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہر قوم کے اندر آیا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا، ایک سچیت کرنے والا بھیجا ہے۔ آپ کے یہاں پر بھی آیا ہے، کون آیا ہے؟ ہم سے زیادہ آپ کو جاننا چاہیے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ہندو بھائیوں میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہوگا، نہیں، آیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ نے فرمایا ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہم نے ہر قوم کے اندر، ہم نے ہر ایک سموہ کے اندر، ہم نے ہر ایک برادری کے اندر، ہم نے ہر ایک قوم کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، ایک میسنجر بھیجا ہے، ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، ایک پیغمبر بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا۔ اگر ہمارے ہندو بھائیوں میں کوئی نبی نہیں آیا تو قیامت کے دن یہ قوم تو جنتی ہو جائے گی اور کہے گی کہ اللہ مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا، ہمیں تو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں آیا تھا، جب ہمارے پاس کوئی نبی ہی نہیں آیا تو ہم جہنم میں کیوں جائیں؟ اس لیے یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ نے کہہ دیا ہر قوم، ہر امت، ہر ذات، ہر سموہ کے اندر ہم نے ایک نبی کو بھیجا ہے، رسول کو بھیجا ہے، پیغمبر کو بھیجا ہے۔ ہر قوم کے اندر، ہر جماعت، ہر ذات کے اندر، ہر سموہ کے اندر ہم نے بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ایک رسول، اور اس رسول کی دعوت کیا تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ نے کیا کہا؟ ہر امت میں، قوم میں ایک رسول، اور اس رسول کی دعوت، اس رسول کا نمنترن، اس رسول کا پیغام، اس رسول کا میسج، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے بچو، طاغوت کی پوجا سے بچو۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن قیم نے شارٹ میں لکھ دیا ہے، علامہ ابن قیم نے شارٹ میں بتا دیا طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ کلو ما عبد من دون اللہ، کلو عبد من دون، کلو ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جائے، اللہ کے علاوہ جس کی بھی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ طاغوت ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے باپ کو سجدہ کر رہا ہے تو باپ طاغوت ہے، اپنی ماں کو سجدہ کر رہا ہے تو ماں طاغوت ہے، اگر کسی اونچے اسٹیچو پر اگر اپنی پیشانی جھکا رہا ہے تو وہ اسٹیچو طاغوت ہے، اگر کسی مزار پہ جھک رہا ہے تو وہ طاغوت ہے، اگر کسی نبی، رسول، مولوی اور پیر کی قبر پہ جھک رہا ہے تو وہ طاغوت ہے۔ کلو ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے وہ طاغوت ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، قرآن نے کیا کہا؟ سارے نبیوں کی دعوت یہ ہے کہ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اس نے ساتھ بھی یہ بھی کہہ دیا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی عبادت سے بچو، طاغوت کی پوجا سے بچو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دور سے کوئی دیہاتی، کوئی اعرابی آیا اپنے ضروری کام سے، اور جب جانے لگا تو سوچتا ہے کہ چلو اللہ کے رسول سے ملاقات کر لیں۔ نبی اکرم سے ملنے آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اپنے شہر میں جانا ہے، مجھے اپنی بستی میں جانا ہے، مجھے اپنے گاؤں میں جانا ہے، گاؤں دور ہے، اگر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے اگر میں اپنے گاؤں نہیں پہنچا تو راستے میں بڑے خطرناک جنگل پڑتے ہیں، اے اللہ کے رسول ان جنگلوں سے اگر میرا گزر ہوگا تو خطرناک جانوروں کا سامنا ہوگا،
اور ڈر ہے کہ وہ خطرناک جانور کہیں حملہ نہ کر بیٹھے، اس لیے میرے وقت کا خیال رکھا جائے۔ لیکن آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں کہ آپ سے ملاقات کر کے کیے بغیر جانا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ اے اللہ کے رسول، آپ سے ملاقات ہوئی، چلتے چلتے مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، آپ مجھے کچھ بحث کر دیجئے، آپ مجھے کچھ نصیحتیں کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو نصیحت کی وہ بڑی پیاری نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا اے اعرابی، اے دیہاتی، تم اپنے گھر جاؤ، شوق سے جاؤ، اپنے اہل و عیال کے پاس جاؤ، اپنے بیوی بچوں کے پاس جاؤ، تم وہاں تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچو۔ اب جا رہے ہو تو جاؤ، میں تمہارا لمبا وقت برباد نہیں میں لمبا ٹائم نہیں لوں گا اور تمہارے وقت کو برباد نہیں کروں گا۔ ہاں بس ایک نصیحت تمہیں کرتا ہوں، سفر کر رہے ہو، جنگل کی سے ہوتے ہوئے جاؤ گے، اپنے گھر جاؤ گے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہنچنا بھی ضروری ہے۔ اگر راستے میں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو یاد رکھنا، آپ نے اس کو صرف ایک ہی بات کی نصیحت کی ہے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ آئے دور کے مسافر جاؤ اپنے گھر میں، لیکن جب سوال کرنے کی ضرورت آئے تو ایک اللہ سے سوال کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا دامن مت پھیلانا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں مدد طلب کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے تو صرف ایک اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلانا۔ ایک اللہ کے سامنے وہ جانے لگا، جاتے جاتے آپ نے اس سے کہہ دیا، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، اگر جوتے کا تلوا بھی ٹوٹ جائے تو اس کا سوال بھی تمہیں ایک اللہ سے کرنا۔ میرے پیارے ساتھیو، اسلام کی تعریف یہ ہے، اسلام کی پریبھاشا یہ ہے، اور یہی دعوت توحید ہر نبی کی تھی، ہر پیغمبر کی تھی، اور اسی دعوت توحید کے لیے تو محمد رسول اللہ اعلان کر رہے ہیں بزبان قرآن، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اے اہل کتاب، اے یہود و نصارا، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم سب ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ ایک دعوت تھی جو آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک تمام نبیوں کی یہی دعوت ہے، یہی تو یہی اسلام ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسلام کو اللہ رب العالمین نے بہت سی خصوصیتوں سے نوازا ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دین توحید ہے۔ اور بھی مذہب توحید کے دعوے دار ہیں، لیکن ان مذاہب کے اندر شرک بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا ہمارا ہندو دھرم جہاں یہ کہتا ہے ایکم برہما دتیہ ناستے کنچن، ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں، اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے، دوسرا نہیں، ایک ہی ہے، دوسرا نہیں، بالکل نہیں، قطعی نہیں، ہرگز نہیں، ذرا سا بھی نہیں۔ جہاں ہندو دھرم یہ کہتا ہے، وہیں ہندو دھرم یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے 35 کروڑ دیوی دیوتا ہیں۔ منوسمرتی کو اگر آپ پڑھیں گے تو تمہارے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، اور ایشور کو، اللہ کو پرسن کرنے کے لیے سبھی دیوی دیوتاؤں کو پرسن کرنا ضروری ہے۔ ایک دن میں ایک ہی دیوی اور ایک ہی دیوتا خوش ہو سکتا ہے، دو نہیں۔ ایک دن میں ایک دیوی کو یا ایک دن میں ایک دیوتا کو پرسن کرو، اور 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو پرسن کرنا، خوش کرنا ضروری ہے۔ یدی ایک بھی ناخوش رہ گیا، ایک بھی اپرسن رہ گیا تو زندگی بھر کی تپسیا بھنگ، زندگی بھر کی عبادت بیکار۔ اب 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہمیں کتنا وقت چاہیے؟ 33 کروڑ دن، کیونکہ ایک دن میں ایک ہی دیوی یا ایک دیوتا خوش ہوتا ہے بس۔ تو 33 کروڑ کو خوش کرنے کے لیے کتنا دن چاہیے؟ 33 کروڑ۔ کیا انسان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کر سکتا؟ بیچ میں ہی اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، بیچ میں ہی وہ مر جائے گا۔ 33 کروڑ دیوی دیوتا کو وہ خوش نہیں کر سکتا۔
تو جہاں ہندو دھرم توحید کی دعوت دے رہا ہے وہیں پر شرک کی بھی دعوت موجود ہے. 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرو. جو عیسائیت، جو بائبل یہ کہہ رہی ہے there is no God but God is only one، کوئی خدا نہیں، there is no God، کوئی اللہ نہیں، but God is only one، ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، اسی سے مانگو. وہی عیسائیت، وہی بائبل یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جیسس، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، سن آف گاڈ، اللہ کے بیٹے ہیں. غور کیجئے. اور عیسائیوں میں ایک فرقہ 3/1 اور 1/3 اس اصول کا قائل ہے، وہ 3 کو 1 اور 1 کو 3 مانتا ہے. عیسیٰ، مریم اور اللہ یہ تینوں ایک ہے. عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، مریم ہی عیسیٰ ہے، مریم ہی اللہ ہے، اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے. عیسائیوں کا ایک فرقہ 3 کو 1 اور 1 کو 3 مانتا ہے. جو عیسائیت یہ کہہ رہی ہے there is no God، کوئی اللہ نہیں ہے، but God is only one، اللہ ایک ہے. جو عیسائیت توحید کی یہ دعوت دے رہی ہے، وہی عیسائیت میرے بھائیوں شرک کی بھی دعوت دے رہی ہے. اور کیا کہہ رہی ہے؟ سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ. اور وہی عیسائیت یہ کہہ رہی ہے اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے، مریم ہی اللہ ہے، مریم ہی عیسیٰ ہے، عیسیٰ ہی اللہ ہے اور عیسیٰ ہی مریم ہے. یعنی وہ 3 ایک ہے اور 1 3. یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. پھر جن لوگوں نے عیسائیوں کو تمہارے عقیدے کے مطابق سولی پر لٹکا کر مار ڈالا، تو عیسائی لوگ جواب دیں جب عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، تو اس فلسفے کا پھر کیا جواب ہے؟ عیسیٰ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا، صلیب پہ چڑھا دیا گیا تمہارے عقیدے کے مطابق. تو جب عیسیٰ مر گئے، عیسیٰ کو موت آ گئی، عیسیٰ کو سولی پر دے دی، تو تمہارے عقیدے کے مطابق پھر یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو موت آ گئی، مریم کو موت آ گئی، کیونکہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے. یہاں آپ کا اصول کہاں چلا جاتا ہے؟ یہاں آپ کا ضابطہ کہاں چلا جاتا ہے؟ یہاں آپ اپنے اصول اور اپنے ضابطے میں کیوں بے بس ہو جاتے ہیں؟ قرآن کے اندر توحید ہی ملے گی، شرک کی کوئی آمیزش نہیں ہے. مسلمانوں میں شرک پایا جاتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہماری کتاب، ہماری ٹیکسٹ بک، ہمارا قرآن، ہمارا اسلام شرک کی اجازت نہیں دیتا ہے. آئیے قرآن ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا، اس نے ڈنکے کی چوٹ پر توحید کا درس ان جملوں میں پیش کیا. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یطلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کے آستانوں پہ جا رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال کر رہے ہو، وہ اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی کے بھی خالق نہیں ہے، ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهَا، اگرچہ وہ اس ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے سب مل جائیں، کشمیر سے کنیا کماری تک، بریلی سے بغداد تک، سب کو اکٹھا کر لیں، سب جمع ہو جائیں، پھر بھی سب مل کر ایک مکھی کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، کمزور کمزور سے مانگ رہا ہے، بے بس کے پاس جا رہا ہے، لاچار کے پاس جا رہا ہے. میرے بھائیوں قرآن نے کتنے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور. یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی خالق نہیں ہے.
وہ تو اتنا کمزور ہے جس کو تم پکار رہے ہو. مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے, چھین لے جائے, ان کی مٹھائی پر بیٹھ کر تھوڑا سا چوس لے, کسی گلاب جامن کا رس یا کسی مٹھائی کی تھوڑی سی شکر چینی اگر لے کر اڑ جائے تو یہ سب مل کر اس سے وہ چیز واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. کہاں پہنچا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس لیے اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ توحید پر قائم ہے. مسلمانوں میں شرک ہے یہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہماری کتابیں شرک کی دعوت نہیں دیتی ہیں. قرآن اور حدیث کے اندر شرک نہیں ملے. اسلام کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین رسالت ہے. رسول کا صحیح انٹروڈکشن اسلام نے دیا ہے. ورنہ دنیا میں کوئی ایک ایسا دھرم بتاؤ جنہوں نے اپنے یہاں آنے والے مہان پرشوں کو بھگوان کا درجہ نہ دیا ہو. پیغمبر کو, مہان پرش کو بھگوان کا درجہ دے دیا, گاڈ بنا دیا, اللہ کا درجہ دے دیا. کسی بھی مذہب کو اٹھا کر دیکھ لو. سکھوں نے گرو نانک, پڑھیے گرو گرنتھ, سکھوں نے گرو نانک کو بھگوان کہہ دیا. جینیوں کی پڑھیے جین شاستر, جینیوں نے مہاویر جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا. گوتم بدھ جس کا علاقہ یہ لمبنی ہے اور ہزاروں بدھسٹ آتے ہیں آپ کے علاقے میں ٹہلنے کے لیے, آپ گوتم بدھ کی بدھزم پڑھیے. بدھزم میں بھی بدھ کو بدھ بھگوان. لمبنی میں چلے جاؤ جہاں گوتم بدھ کی کا اسٹیچو مورتی بنی ہے, وہاں ان کے نیچے بدھ کو بدھ بھگوان لکھا ہوا ہے. بدھسٹوں نے بھی گوتم بدھ کو بھگوان کا درجہ دے دیا. عیسائیوں نے عیسیٰ کو سن آف گاڈ, اللہ کا بیٹا کہہ دیا. یہودیوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. میرے بھائیوں, دنیا میں کوئی ایک ایسا مذہب دکھاؤ جنہوں نے اپنے یہاں آنے والے مہان پرشوں کو انسانیت سے نکال کر بھگوان کا درجہ نہ دیا ہو. ہمارے ہندو بھائیوں نے سب سے بڑے مہان پرش کرشن جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا, اور رام چندر جی کو انہوں نے بھی بھگوان کا درجہ دے دیا. ہمارے یہاں آنے والے مہان پرش کو قرآن نہ بھگوان کا درجہ دیتا ہے نہ اللہ کا درجہ دیتا ہے. اعلان کرتا ہے قل انما انا بشر مثلکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے پیارے حبیب, اپنی زبان سے اعلان کر کے اپنا انٹروڈکشن کرا دو, اپنا تعارف کرا دو دنیا والوں کو کہ انما انا بشر مثلکم, میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں, میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. تمہارے دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ, تمہارے دو پیر میرے بھی دو پیر, تمہارے دو کان میرے بھی دو کان, تمہاری دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں. تم چلتے ہو ہم بھی چلتے ہیں, تم سوتے ہو ہم بھی سوتے ہیں, تم کھاتے پیتے ہو ہم بھی کھاتے پیتے ہیں. تمہیں بیویوں کی ضرورت پڑتی, ہماری بھی بیوی ہے. تمہارے بچے ہوتے ہیں, ہمارے بھی بچے ہیں. تمہیں دکھ درد پہنچتا ہے, ہمیں بھی دکھ درد پہنچتا ہے. تمہارے بچے بیمار ہوتے ہیں, ہماری بھی. زینب کی بیٹی نواسی ہماری بیمار ہوئی اور میرے ہی ہاتھوں میں اس نے دم توڑا. ہمارا ایک ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہونے والا بیٹا ابراہیم نے بھی میرے ہی ہاتھوں میں اپنی آخری سانس لی. ہمیں بھی دکھ درد پہنچتا ہے, ہمیں بھی بیماری ہوتی ہے, درد سر ہمیں بھی ہوتا ہے, بخار ہمیں بھی آتا ہے. ہم انسانیت کے ناطے بشریت میں, انسان ہونے میں ہم بھی تو تمہاری ہی طرح ہیں. قل انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. فرق اتنا ہے ہم میں اور تم میں, یوحی الیہ, ہماری طرف اللہ کے پاس سے وحی آتی ہے, جبرائیل آتے ہیں, پیغام آتا ہے, بس پرشورام آتے ہیں, جبرائیل آتے ہیں, یہ ہمارے پاس قرآن کی آیتیں لے کر آتے ہیں. اس وحی کے اس مقام تک ہمیں پہنچا دیا ہے, ہمارا درجہ بڑھا دیا ہے, ہمارا مقام بڑھا دیا ہے, لیکن انسانیت سے نہیں نکالا. جیسے سنیچر اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ دن سب برابر ہیں, لیکن مقام و مرتبے میں جمعے کے دن کو فضیلت حاصل ہے. جیسے محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحج 12 مہینے برابر ہیں. 29 کے 30 کے یہ 12 مہینے برابر ہیں, لیکن مقام و مرتبے
مرتبے میں رمضان کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. جس طریقے سے ان کو فضیلت حاصل ہے ایسے انسان ہونے میں ہم اور تم برابر ہے, لیکن مقام و مرتبے میں جو درجہ میرا ہے, جو سنیشٹھا میری ہے, جو افضلیت میری ہے وہ تمہاری نہیں, اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں. یوحا الیہ, ہماری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. اللہ نے اس وحی کی وجہ سے مجھے سید الانبیاء بنا دیا, تمام نبیوں کا سردار بنا دیا, تمام پیغمبروں کا سردار بنا دیا, سید ولد آدم, ساری مخلوق کا مجھے سردار بنا دیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ تو وحی کی کرامت ہے, وحی الہی نے اس مقام و مرتبے کو بڑھایا. انسان ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا, سارے نبیوں کو اٹھا کر دیکھ لو, سارے مہان پرشوں کو اٹھا کر دیکھ لو, ان کے ماننے والوں نے ان کو انسان نہیں رہنے دیا, انسانیت سے نکال کر باہر کھڑا کر دیا, بھگوان کا دیوتا کا درجہ دے دیا, اللہ کا درجہ دے دیا. لیکن اسلام نے اپنے نبی کو, پیغمبر کو انسان کے درجے سے نکالا ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے نکالنے کی کوشش بھی کی تو اللہ کے رسول نے یہ کہہ کر منع کر دیا, لا تطرونی کما اطرت النصارى, او لوگوں مجھے حد سے آگے نہ بڑھاؤ, میرا مقام مرتبہ حد سے آگے نہ بڑھاؤ. جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کا بڑھا دیا, ان کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے. میں صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ کہو, مجھے اللہ کا رسول کہو. پہلے میں محمد ابن عبداللہ ہوں, بعد میں محمد الرسول اللہ ہوں. پہلے میں عبداللہ کا بیٹا ہوں, بعد میں محمد الرسول اللہ ہوں. اس لیے جب تحیات میں بیٹھو تو پہلے عبدہ کہنا, بعد میں رسولہ کہنا. اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, کیونکہ تم اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اور لوگوں نے اپنے مہان پرشوں کو بھگوان بنایا. جب تک تم مجھے اللہ کا بندہ نہیں مانو گے, اللہ بھی تمہیں مسلمان نہیں مانے گا. پہلے تم مجھے اللہ کا بندہ مانو اور بعد میں مجھے اللہ کا رسول مانو. کلمہ بھی پڑھو تو یہی پڑھنا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, کہ بے شک محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. رسالت کا صحیح تصور اسلام نے پیش کیا ہے. دنیا والوں کے خوف سے دور ہم بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. سارے لوگوں نے اپنے اپنے مہان پرشوں کو انسانیت سے نکال دیا, لیکن ہمارے نبی انسان تھے, بیوی تھی, بچے تھے, بیمار بھی ہوتے تھے, خوشیاں بھی ملتی تھی اور غم بھی آتی تھی. بلکہ یہاں تک کا دعا مانگی اور اس دنیا سے رخصت ہونے سے 4 دن پہلے اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا تھا لوگوں کے سامنے اور اللہ کے سامنے دعا کرتے ہوئے کہا تھا, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنا دینا, چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا, ایسا کوئی بت نہ بنا دینا کہ لوگ وہاں کر پھول چڑھانے لگے, مالائیں چڑھانے لگے, عبادت کرنے لگے, سجدہ کرنے لگے. یہ اس نبی کا, اس رسول کی دعا ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. رخصت ہونے سے پہلے پہلے یہ کہتا جا رہا ہے, الہ العالمین میری قبر کو چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا, میری قبر کو معبد نہ بنا دینا, عبادت خانہ نہ بنا دینا, سجدے کی جگہ نہ بنا دینا. رسالت کا صحیح تصور پیش کیا, اور اسی لئے ویدوں میں جو منتر آئے, کسی میں بھی محمد کا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو بھگوان اس کے آگے نہیں آیا. پرش ود احمد پرش مہانما دت ورن تپس پرستات. ود احمد بہت بڑا ودوان جس کا نام احمد ہوگا, پرش انسان ہوگا. ود احمد پرش بہت بڑا ودوان جس کا نام احمد ہوگا, پرش انسان ہوگا. مہان اماد, مہان پرش ہوگا, اتنا مہان ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا پرش اتنا مہان نہیں ہوگا. مہان اماد ورن تپسا,
اللہ کا ایشور کا بہت ہی نام لینے والا, تپسیا کرنے والا, بہت ہی زیادہ ذکر کرنے والا ہوگا. وارو تپسا, اللہ کا بہت ہی زیادہ نام لینے والا ہوگا. پرستات اسی کی کٹیا میں چلے جانا, پرستات اسی کے نقش قدم پہ چلنا, وہ جو بولے اسی کو ماننا. ینیایا, سورگ میں جانے کا, پیراڈائز میں جانے کا, جنت میں جانے کا احمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا. اللہ کا نبی اکرم سے زیادہ نام لیا ہی کس نے ہے؟ کہیں پڑھ لیجئے. ہندو بھائیوں سے پوچھئے کھانا کھاؤ تو کیا پڑھو, عیسائیوں سے پوچھو کھانا کھاؤ تو کیا پڑھو, یہودیوں سے پوچھو کہ کھانا کھاؤ تو کیا پڑھو, بدھسٹوں سے پوچھو کھانا کھاتے ہو تو تم کیا پڑھتے ہو, انہی دھرم والوں سے پوچھو کھانا کھانے کے بعد جب فارغ ہوتے ہو تو کیا پڑھتے ہو, چھت پہ چڑھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو, پہاڑی سے نیچے اترتے ہو تو کیا پڑھتے ہو, پوچھو لیٹرین میں جاتے ہو تو کیا پڑھتے ہو, نکلتے ہو تو کیا پڑھتے ہو. تعجب کی بات یہ ہے, ان تمام مذاہب کا, ان تمام دھرموں کا جب آپ ادھین کریں گے تو آپ کو نہ کھانے کی دعائیں ملے گی, نہ پانی پینے کی ملے گی, نہ چلنے کی دعا, نہ اٹھنے کی دعا. اور یہاں دیکھو محمد رسول اللہ صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. وضو بنانے بیٹھتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں, بسم اللہ. مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد سے نکلتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہم انی اسألک من فضلک. نماز پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ اکبر. جب تک قیام میں اللہ کا نام, اللہم باعد بینی و بین خطایا, یا سبحانک اللہم, اللہ کا نام, الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا نام. رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر, اللہ کا نام. رکوع میں جب تک رہتے ہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, یا سبحان ربی العظیم, اللہ کا نام. رکوع سے اڑتے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ کا نام. رکوع کے بعد بھی رکتے نہیں ہیں, ربنا ولک الحمد, اللہ کا نام. سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر, سجدے میں دعا پڑھتے ہیں تو اللہ کا نام. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, سبحان ربی الاعلی, اللہ کا نام. دونوں سجدوں کے بیچ میں اللہ کا نام, رب اغفر لی, رب اغفر لی, اللہ کا نام. میرے پیارے ساتھیوں, التحیات میں بیٹھے ہیں تو اللہ کا نام, التحیات للہ والصلوات والطیبات. سلام پھیرتے ہیں, نماز شروع کی تو اللہ کے نام سے, نماز ختم کر رہے ہیں تو اللہ کے نام پر ختم. السلام علیکم ورحمت اللہ. جب تک بیٹھے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر, استغفر اللہ, اللہم انت السلام, اللہ کا نام. غور کیجئے, گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ, اللہ کا نام. گھر سے نکل رہے ہیں تو اللہ کا نام. چھت پہ یا پہاڑی پہ چل رہے ہیں تو اللہ کا نام. اتر رہے ہیں تو اللہ کا نام. کپڑا پہن رہے ہیں تو اللہ کا نام. گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کا نام. کسی سے سلام کر رہے ہیں تو اللہ کا نام, السلام علیکم ورحمت اللہ. اس نے چھینک آئی تو اللہ کا نام, الحمدللہ. کسی دوسرے کو چھینک آئی, اس نے کہا الحمدللہ, تو نبی اس کو بھی یاد دلا رہے ہیں, یرحمک اللہ, اللہ کا نام. میرے بھائیوں, پوری یہاں تک کہ لیٹرین و قضاء حاجت میں جا رہے ہیں تو اللہ کا نام. کھانا کھانے بیٹھے تو بسم اللہ, بسم اللہ وعلا برکت اللہ, اللہ کا نام. کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو الحمدللہ, اللہ کا نام. بستر لیٹرین قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اللہ کا نام. صبح اٹھے تھے تو اللہ کا نام. اب بستر پہ سونے جا رہے ہیں تو آخری کلام بھی اللہ کا نام, اللہم باسمک اموت و احیا, اللہ کا نام. غور کرو, اٹھنا بیٹھنا لیٹنا
اٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا یہاں تک کہ بیوی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور بیوی کے ساتھ جمع کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ادھر بھی اللہ کا نام اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. ہم بستری کی دعا وہاں پر بھی اللہ کا نام کہ اللہ آج تو ہم ملنے جا رہے ہیں اس سے اگر تو مجھے اولاد دے تو شیطان کے شر و فتن سے محفوظ رکھنا. ادھر بھی اللہ کا نام جائیں اور سارے بھارت کے پنڈت مل کر پڑھیں اور غور کریں کہ ورلتا بسا اللہ کا نام اس سے زیادہ لینے والا کہاں ملے گا. ایشور کی اللہ کی سب سے زیادہ تپسیا کرے گا نام لینے والا ہوگا. اور پھر کہا پرستاد اسی کی کٹیا میں چلے جانا یعنی نیایا سورگ میں جانے کا پیراڈائز میں جانے کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. کوئی دوسرا راستہ نہیں ملے گا جنت پہ جانے کا. خدا کی کتاب کہہ رہی ہے تو رسالت کا صحیح تصور پیش کیا ہے اسلام میں. اسلام دین توحید ہے, اسلام دین رسالت ہے, اسلام ہی دین انسانیت ہے. انسانیت کا سب سے بڑا درس اگر کسی نے دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے. اٹھ جائیں ساری مانو ادھیکار کے لوگ اور چیختے رہیں اور چلاتے رہیں اور انسانیت اور ہیومینٹی کی داد دیتے رہیں اور لیتے رہیں, لیکن وہ اسلام کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. 10واں تو چھوڑو 100واں حصہ بھی انسانیت کا پیش نہیں کر سکتے ہیں جو اسلام نے پیش کیا ہے, جو اسلام نے پیش کیا ہے. آپ انسانیت کی دعائی دیتے رہو چاہے کتنی, لیکن اسلام انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار ہے. وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسلمان کو عزت دی. قرآن پڑھیے اللہ نے کہا ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو عزت دی. وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو مکرم بنایا, باعزت بنایا. بتائیے اس سے بڑی عزت اور کیا ہوگی. پڑھیے قرآن میں اللہ نے کہا وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان, سکھ ہو یا عیسائی, ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو عزت دی ہے, مکرم بنایا ہے. وہی اسلام یہ کہتا ہے من قتل نفسا, غور کیجئے, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد, جس نے کسی ایک منشیہ کا کسی ایک انسان کا قتل کیا, مومن نہیں, ہندو مسلمان کی قید نہیں, جس نے کسی ایک انسان کو مارا, کسی ایک نفس کا قتل کیا, کسی ایک منشیہ کو مارا, کسی ایک انسان کو مارا, چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان, سکھ ہو یا عیسائی, بدھسٹ ہو یا کمیونسٹ, کوئی بھی ہو, اگر کسی نے ایک کو مارا بغیر کسی غلطی کے, بغیر فساد کے, بغیر قصور کے, اگر اس نے کسی کا قتل کیا تو وہ ایک انسان کا قتل نہیں کر رہا ہے. قتل الناس جميعا, وہ ساری دنیا کے انسانوں کا قاتل ہے, وہ ساری دنیا کے انسانوں کو مار رہا ہے, اس نے ساری دنیا کی انسانیت کا قتل کیا ہے. دکھائیں ہیومن رائٹ پر بنی ہوئی کمیٹیاں, مانو ادھیکار کے لوگ پورے وشو کے, بتائیں ہمیں ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل کس نے بتایا ہے؟ ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل کس نے کہا ہے؟ ایک انسان کے ماں کی گالی کو پوری انسانیت کی ماں کی گالی کس نے کہا ہے؟ ایک انسان کو تکلیف دینے کو پوری انسانیت کا تکلیف دینے کے برابر کس نے کہا ہے؟ جواب ہوگا اسلام, جواب ہوگا قرآن, جواب ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑی انسانیت آپ کو کہیں نہیں ملے گی. دوسروں کے بزرگوں کا احترام مجھے دکھاؤ دنیا کے کس مذہب میں ہے؟ اتنا ہے کہ ہاں تم ہماری عزت کرو گے تو ہم تمہاری عزت کریں گے, لیکن حکم کے ساتھ مجھے بتاؤ کس مذہب نے منع کیا ہے سوائے قرآن کے, سوائے اسلام کے؟ اسلام کہتا ہے لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. قرآن کہہ رہا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ تم دوسرے مذہب کے ماننے والے بزرگوں کو برا مت کہو. آئے مسلمانوں, ہے اسلام لانے والوں, لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ, تم ان کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں, یعنی کافروں کی. ان کے بزرگوں کو گالی مت دو, ان کے بڑوں کو گالی مت دو. کیوں مت دو؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ
अदुवन, वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे दुश्मनी में, जिहालत की बुनियाद पर, बगैर इल्म के। तो अगर तुम दूसरों के बड़ों को बुरा कहोगे और उन्होंने जवाब में अल्लाह को गाली दे दी, तो इसका मतलब तुम अपने रब को खुद गाली दे रहे हो, उसका जरिया बन रहे हो, उसका सबब बन रहे हो। फरमाया कि तुम दूसरों के बुजुर्गों का एहतराम करो ताकि वो तुम्हारे रब का एहतराम करें, तुम्हारे नबी का एहतराम करें, तुम्हारे रसूल का एहतराम करें। जाहिर है इस हुक्म के साथ दुनिया के सारे मजहब खाली हैं। कुरान ही एक ऐसा मजहब है, कुरान ही एक ऐसी किताब है जो कह रही है ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, उनको गालियां मत दो जो गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, जो गैर लोगों को पूजते हैं, गैरुल्लाह की भक्ति करते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो दुश्मनी में और बगैर इल्म के वो तुम्हारे रब को गाली देंगे, वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे। ये इस्लाम मना करता है। खैबर, जो जंग खैबर हुई और उसमें अल्लाह के रसूल ने जब खैबर को फतह कर लिया गया, सहाबा किराम के जरिए जब खैबर फतह कर ली गई, तो यहूदियों का एक वफ्द नबी अकरम के पास आया। आपने कहा बोलो क्या? कहा अल्लाह के रसूल मैं इलाका छोड़ रहा हूँ। आपने कहा ठीक है, हमारे पास क्यों आए हो? कहा अल्लाह के नबी हम इसलिए आपके पास आए हैं, हमारा जो माल आपने लूटा है, सहाबा ने लूटा है, वो तो माल गनीमत है, आपके लिए ले लीजिए। हम अपना लूटा हुआ माल वापस लेने नहीं आए, ये तो जंग का उसूल है। हम जीतेंगे तो हम माल ले लेंगे, आप जीतेंगे तो आप माल पर काबिज होंगे। आप हमारे सारे माल को ले लो, माले गनीमत में तकसीम कर दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी, हमारी एक धार्मिक किताब है, हमारी एक मजहबी किताब है, तौरात के नुस्खे हैं, हमारे नबी मूसा पर नाजिल हुए थे। आपके साथियों ने हमारे वो किताब के नुस्खे भी ले लिए, तौरात के नुस्खे भी लूट लिए, वो तौरात के नुस्खे भी उनके पास हैं। अल्लाह के रसूल हमें हमारी तौरात के नुस्खे वापस कर दीजिए, हमें हमारी किताब दे दीजिए, हमें तौरात के नुस्खे वापस कर दो। फौरन नबी अकरम ने सहाबा की मीटिंग बुलाई, क्लास ले ली और फरमाया कि इनको इनके नुस्खे वापस कर दो, जो तौरात इनके नबी मूसा पर नाजिल हुई वो नुस्खे इनके लौटा दो, वो इनके नुस्खे लौटा दो। फिर आपने फरमाया कि रात तारीख है, अंधेरी रात है, अगर तुम्हें यहां से निकलने में दुश्वारी हो रही है तो अभी रुक जाओ। और आपने फरमाया इन तमाम यहूदियों को मस्जिद के अंदर ठहरा दो, ये रात में वहां कयाम करेंगे, ये रात में वहां आराम कर लें और सुबह होते ही इलाके को छोड़ दें, इलाके से निकल जाएं। मेरे प्यारे साथियों, आपने उन यहूदियों को अपनी मस्जिद में जगह दी, आपने उन यहूदियों को अपनी मस्जिद में ठहराया, और जो सहाबा ने उनके नुस्खे किताब के तौरात के लूटे थे, आपने वो तौरात के नुस्खे वापस करवाए। इससे आप समझ सकते हैं इंसानियत का इससे बड़ा अलमबरदार कौन सा मजहब हो सकता है। वो वाकया आपने 50 मरतबा अपने उलमा से सुना होगा कि एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है और कहती है ततहरनी या रसूल अल्लाह, तहरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। इन्नी कद असब्तुल हद्द या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं हद को पहुंच चुकी हूँ, मुझसे जिना का सुदूर हो चुका है। पूरी तहकीक करने के बाद, मुंह सूंघने के बाद जब पता चला कि ये बगैर नशे में बोल रही है, अपने जुर्म का इकरार कर रही है, फरमाया इसको सजा दे दो। जब उसको ले जाने लगा तो वो गिर गई। सहाबा ने कहा इतनी तेज, जल्दी चलो, तेज क्यों नहीं चलती हो, क्यों गिर गई हो? उसने कहा हमल ठहर गया है, जिना की पैदावार है मेरे पेट में, बच्चा है मेरे पेट में, इसलिए मैं ज्यादा तेज नहीं चल सकती। मुकदमा फिर अल्लाह के नबी के पास आता है, पूछा क्या बात है, जवाब दिया कि ऐसा ऐसा बोल रही है। फरमाया अच्छा तो अभी इसको सजा नहीं दी जा सकती है, कसूर इस औरत का है, गलती इसकी है, इसके पेट में पलने वाले बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, इस औरत को छोड़ दो, जाओ जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। वो कहने लगी अल्लाह के रसूल इस बच्चे को हम क्या नाम देंगे?
میرے پیدا ہونے کے اس کی پیدائش کے بعد جب مجھے مارا جائے گا تو اس بچے کو باپ کا نام بڑی مشکل سے ملے گا، کون اپنا نام دے گا؟ اس لیے میرے ساتھ مر جانے دو۔ آپ نے کہا اصول و ضابطے تمہارے مطابق نہیں چلیں گے، قصور تمہارا ہے تو سزا تمہیں ملے گی، تمہارے پیٹ میں پلنے والے بچے کو نہیں۔ جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا پورے 9 مہینے کے بعد وہ لے کر آئی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ اب اس کو سنسار کر دو۔ جب وہ جانے لگی تو بچہ رونے لگا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، اس کی ماں چیخ کر کہتی ہے اے اللہ کے رسول، اگر آخری خواہش میری پوری کر دیں تو بہتر ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ اس بچے کو میں اپنی پستان کا آخری بار دودھ پلا دوں۔ اللہ کے رسول نے اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا، اس غامدیہ کے حوالے کر دیا۔ اس عورت نے اس بچے کو لیا، منہ پھیر لیا، اپنی پستان سے لگایا، اور جب وہ پیٹ بھر کے دودھ پی چکا تو اس نے منہ گھماتے ہوئے محمد رسول اللہ کی گود میں اس بچے کو پکڑا دیا۔ اللہ کے رسول نے اس بچے کو لیا، اس کے منہ میں لگا ہوا دودھ دیکھا اور اس جاتی ہوئی عورت کو دیکھا جو قتل ہونے کے لیے، سنسار ہونے کے لیے، پتھروں سے مار کھانے کے لیے جا رہی ہے۔ آپ نے آواز دی آئے غامدیہ ادھر آؤ۔ وہ آئی، فرمایا اس بچے کو پکڑو۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ آپ نے کہا اس بچے کی غذا تیری پستان میں موجود ہے، اس بچے کو ابھی تیرے دودھ کی ضرورت ہے، جب تک یہ بچہ روٹی نہ کھانے لگے تب تک تجھے سزا نہیں دی جائے گی۔ اس بچے پر محمد رسول اللہ ظلم نہیں کر سکتا، اس بچے کی غذا تیری پستان میں موجود ہے، پہلے تو اس کو اپنا دودھ پلا، جب روٹی کھانے لگے تب لے کر آنا۔ جب وہ روٹی کھانے لگا تب وہ عورت لے کے آئی۔ شریعت محمدی میں اب گنجائش باقی نہیں تھی، نبی اکرم کے پاس اب چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں تھا۔ او مانو ادھیکار کی جگہ جگہ ٹھیکے کھولنے والوں، انسانیت کی علم برداری کا اعلان کرنے والوں، ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم برسا کر کروڑوں لوگوں اور آج تک ان کی اولاد کو اپاہج اور لنگڑی دگلی پیدا ہونے پر مجبور کرنے والوں، کون سی زبان سے تم انسانیت کی بات کرتے ہو؟ کون سی زبان سے تم اپنے آپ کو انسانیت کا علم بردار کہلانے کا حق رکھتے ہو؟ یہ محمد رسول اللہ کی انسانیت تھی کہ اس عورت کو ابھی قتل نہیں کیا جا رہا ہے۔ جاؤ، جب دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب آنا۔ کسٹڈی میں نہیں دیا، مولانا جرجیز کی طرح پولیس اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جیل کی سلاخوں میں نہیں لے گئی۔ جاؤ، جب تجھے اللہ کا ڈر ہے تو کہاں بھاگ کے جاؤ گی؟ آؤ گی یہیں، اور بھاگ بھی جاؤ گی محمد کی عدالت سے بچ جاؤ گی تو قیامت کے دن جہنم کی سزا سے نہیں بچ سکو گی۔ جاؤ، اگر جانا ہو تو کوئی کسٹڈی کی ضرورت نہیں، اس کے پیچھے کسی آدمی کو نہیں لگایا، اللہ کا ڈر ہوگا تو آئے گی۔ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اس کے باوجود وہ مکمل پاک ہونا چاہتی تھی۔ جب روٹی کھانے لگا تو لے کے آئی، محمد رسول اللہ نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا، پھر کسی کے حوالے کر دیا۔ ایک صحابی نے اس بچے کو سنبھالا اور اس عورت کو رخصت کر دیا گیا، سینے کے برابر گاڑا گیا۔ اس عورت کے اوپر پہلا پتھر خالد ابن ولید نے مارا، سینے کے برابر گاڑا گیا، اور پہلا پتھر خالد ابن ولید نے اس کے سر پہ مارا۔ پہلے پتھر میں سر پھوٹ گیا، خون کا فوارہ نکلا اور خالد ابن ولید کے کپڑوں پہ پڑ گیا۔ خالد ابن ولید کی زبان سے کچھ نازیبا جملہ نکل گیا، کچھ غلط جملہ نکل گیا۔ برباد ہو جائے زانیہ بدچلن عورت، اس نے ہمارے کپڑے کو ناپاک کر دیا، خون کی چیزیں۔ اللہ کے رسول کو جب پتا چلا تو غامدیہ تو چلی گئی، اس نے تو پتھر کھا کھا کر اپنی جان دے دی اور اللہ کے دربار میں پاک و صاف ہو گئی۔ اس دنیا میں اس نے سزا پا کر اپنے آپ کو پاک کرا لیا، لیکن نبی اکرم نے کئی دن تک خالد ابن ولید سے بات نہیں کی۔ ایک دن آئے، کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا تم نے اس عورت کو جو الٹے سیدھے جملے بولے تھے ان جملوں سے میں ناراض ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول، وہ بدچلن عورت، اس کے خون کے چھینٹوں نے میرے کپڑوں کو گندا کر دیا تھا، اس لیے میں نے بول دیا۔ فرمایا خالد، اس عورت کو بدچلن
न बोलो, उस औरत को गलत न बोलो। तुम नहीं जानते हो उसने पत्थरों से मार खा कर अपनी जान देकर अल्लाह के दरबार में कैसी पक्की सच्ची तौबा की है। आए खालिद, अगर उस एक औरत की तौबा को इस मदीने के 70 गुनाहगारों पर डाल दिया जाए, 70 जहन्नमियों पर डाल दिया जाए, तो उस एक औरत की तौबा से 70 के 70 जहन्नमी जन्नती बन जाएंगे। उस एक औरत की तौबा से वो 70 के 70 को बख्श दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसी तौबा की, ये बार बार आपका कहना जाओ अभी नहीं, बच्चा पैदा हो जाए तब आना, बच्चा पैदा हो गया तब का जाओ, जब बच्चा दूध छोड़ दे रोटी खाने लगे तब आना, ये इंसानियत थी नबी अकरम की। और खुद कहा जब बच्चा पैदा, तुम्हारा कसूर है, बच्चे को सजा नहीं दी जा सकती, जबकि वो नाजायज बच्चा है, उस बच्चे के बाप का पता नहीं, लेकिन इस्लाम ने उस बच्चे को भी दुनिया में आने का हक दिया है, उस बच्चे को भी मारने का हक नहीं दिया। इंसानियत के दावे करने वालों, अपने हॉस्पिटल का जायजा लो, कितने अस्पताल ऐसे हैं जहां कॉलेज के लड़के और लड़कियां गलत काम करते हुए जब उनसे मिस्टेक होती है और हमल ठहर जाता है, तो कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो आज हॉस्पिटलों में अपने पेट के बच्चे गिरवा रही हैं। अरे वो तो नाजायज, कितने शादीशुदा जोड़े ऐसे हैं जो अपने हलाल बच्चे 3-4 बच्चे हो गए, अब हम चौथा नहीं करेंगे, 5वां नहीं करेंगे, धोखे से ठहर गया तो उसको भी गिरवा लेते हैं और एबॉर्शन करा लेते हैं। अरे इस्लाम ने तो हराम और नाजायज औलाद को भी गिराने की इजाजत नहीं दी है। तुम तो अपने हलाल बच्चे गिरा लेती हो, हलाल बच्चों का एबॉर्शन करा देती हो। जो बच्चे दुनिया में कत्ल कर दिए जाएं, 20 दिन का, 25 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का बच्चा, जो बच्चा रहमे मादर में कत्ल कर दिया जाए, एबॉर्शन करा दिया जाता है, कयामत के दिन अल्लाह इस बच्चे को ज़बान देगा, कयामत के दिन इस बच्चे को अल्लाह हाथ देगा, कयामत के दिन अल्लाह इस बच्चे को बॉडी देगा। बुखारी शरीफ की रिवायत है, कयामत के दिन ये बच्चा इस हाल में आएगा, जा यौमल क़यामती मुअल्लकुम बैन सदयहा, कयामत के दिन ये बच्चा अपने माँ की दोनों पिस्तानों से लटका हुआ आएगा, अपने माँ के दोनों पिस्तानों से दूध को चूसते हुए आएगा। अल्लाह कहेगा, आए बच्चे तुझे कुछ कहना है? बच्चा अपनी माँ के पिस्तान छोड़ेगा, यकूल या रब्बी, यकूल या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अपने माँ की पिस्तान छोड़कर कहेगा, हाँ आए अल्लाह मुझे अपनी माँ की शिकायत करना है, हाँ अल्लाह मुझे अपने माँ का शिकवा करना है, यही मेरी माँ है जिसके पिस्तान को अभी मैंने छोड़ा है, अल्लाह यही मेरी माँ है, हाज़िही उम्मी क़तलतनी, जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर डाला था, जिसने दुनिया में मेरी जान ली, अल्लाह यही मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। कयामत के दिन छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप की सिफारिश कराएंगे, लेकिन जिन बच्चों का एबॉर्शन करा के दुनिया में मारा गया, कयामत के दिन ये बच्चे अपनी माँ को जबरदस्ती जहन्नम में भिजवाएंगे कि अल्लाह दुनिया में मेरी माँ मेरी नहीं हुई तो आखिरत में तू इसका मत बन, इसको जहन्नम में दाखिल कर दे, जहन्नम में डाल दे। क्या मामूली बात समझ रखी है? अपने हलाल बच्चों को गिराना, हलाल बच्चों का एबॉर्शन करा देना। मेरे भाई जो ये इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार अगर कोई मजहब है तो वो इस्लाम है, इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार। चाहे कितने ड्रामे कर लो, नौटंकियां कर लो दुनिया में और इंसानियत की दुहाई दे दो, लेकिन इंसानियत की सबसे बड़ी आवाज अगर किसी ने उठाई है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाई है। पूछो इन उलमा से, अगर हमारे पड़ोस में रहने वाला कोई हिंदू बच्चा है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और हम रमजान का फर्ज रोजा रखे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि 1 घंटे के अंदर अंदर अगर इस बच्चे को ब्लड नहीं मिला तो ये बच्चा दम तोड़ देगा, और हमारा ब्लड, हमारा खून उस बच्चे को मैच खा रहा है, हमारा एक बोतल, एक पाउच 250 ग्राम 200 ग्राम मिलीलीटर ब्लड बच्चे की जान बचा सकता है। गैर मुस्लिम बच्चा है, यहाँ इंसानियत की आवाज उठाते हुए इस्लाम कहता है कि इस वक्त तुम रोजा तोड़ दो, अपने जिस्म को डॉक्टर के बिस्तर पर लिटा दो, अपने हाथ को बढ़ा दो, अपने रक्त को पेश कर दो और अपने जिस्म से खून निकाल कर उस बच्चे को दे दो और उसकी जान बचाओ। रोजा बाद
میں پورا کر لینا. روزہ بعد میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے لیکن جان دوبارہ واپس نہیں آ سکتی. اسلام یہ کہتا ہے اس غیر مسلم بچے کی جان بچانے کے لیے تمہیں روزہ توڑنا پڑے تو توڑ دو, روزے کو بعد میں پورا کر لو, لیکن یہاں تمہیں اس بچے کی جان بچانا ضروری ہے کیونکہ تمہارا بلڈ اس کے بلڈ سے میچ کر رہا ہے اور تمہارے بلڈ سے اس کی جان بچ سکتی ہے. یہ انسانیت کی وہ آواز ہے اور جس کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ غیر مسلموں کی جان بچانے کے لیے تمہیں اگر فرض روزہ بھی توڑنا پڑے تو توڑ لو لیکن اس کی جان بچاؤ. میرے بھائیوں, اس انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے. بہت سی باتیں ہیں. اسلام دین عدل بھی ہے, اسلام دین تقویٰ بھی ہے, اسلام دین رحمت بھی ہے, اسلام دین روحانیت بھی ہے. اسلام کے اندر بہت سی خصوصیات ہیں جو ہم اس طرف نہیں چل سکے ہیں. میری گھڑی میں اس وقت 3:35 انڈیا کے ٹائم کے حساب سے ہو رہے ہیں اور 15 منٹ اور آپ کے ٹائم کے حساب سے جوڑ دیا جائے تو 3:50 4:06 پہ ٹائم ہو رہا ہے فجر کا. میرے بھائیوں, وضو بنانے کا ٹائم ہے تاکہ اذان سے پہلے ہم اور آپ وضو بنا لیں اور نماز کی ادائیگی کریں. تو یہ اسلام کی خصوصیات اور اسلام کے مزاج اور اسلام کی اہمیت اور فضیلت پر ہم نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین, جو اسلام ساری انسانیت کا مذہب ہے, جو اسلام آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک تمام نبیوں کا مذہب ہے, اے اللہ ہمیں اس اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. اسلام کے ہر احکام پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اسلام کے اندر ہمیں پورا کا پورا داخل فرما دے. بار الہ, جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.